بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے پاکستانی علماء کرام کی منافقت پہ بات کروں گا کہ یہ کتنے بڑے منافق ہیں۔ اسٹارٹ کرتا ہوں میں اپنا طالبان سے۔ جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے خوشیاں منائی، انہوں نے کہا جی خلافت قائم ہو گئی ہے، اب وہ دن دور نہیں کہ وہ جو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ خراسان سے کالے جھنڈے والی فوجیں نکلے گی، وہ یہی طالبان ہے۔ لیکن میں بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس دور میں بھی جب آج سے 10 سال پہلے 2016 میں جب میں یونیورسٹی میں تھا تو میں اس وقت بھی کہتا تھا، کیونکہ ہم نے ان افغانوں کو اپنے پنجاب میں دیکھا ہوا تھا بہت کلوزلی۔ میں نے کہا تھا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ حق پہ ہوں یا کم از کم یہ خلافت قائم کر دیں، اگر انہوں نے خلافت قائم کی تو ڈسٹرکشن ہوگی۔ تو یہ علماء کرام نے بہت جشن منائے اور کہا کہ جی یہی ہیں وہ، اور ہم دے آر دی نمبر 1 مسلمز، اور ہمیں انہوں نے 2 نمبر سٹیزن شپ جو ہے نا وہ دے دی اسلام کے اندر۔ چلیں ہم کچھ کر تو نہیں تھے سکتے اس وقت، لیکن بعد میں انہوں نے جب افغانستان جب انڈیا کے ساتھ جا کے بیٹھا، ایک نان مسلم اسٹیٹ کے ساتھ جا کے، جو کہ کھلی جو ہے نا وہ مسلم کے صرف پاکستانیوں کے نہیں بلکہ پورے اسلام کے خلاف ہے وہ اسٹیٹ، پورے اسلام عالم اسلام کے خلاف وہ اسٹیٹ ہے، اس کے ساتھ ہی جا کے بیٹھ گئے، ان سے انہوں نے فنڈنگ لی تو علماء کرام نے کنڈیم نہیں کیا۔ جب انہوں نے ٹی ٹی پی کو، پی ایل اے کو جو ہے نا انڈین انٹیلیجنس دی، انڈین ڈالرز دیے، انڈین روپیز دیے، تب انہوں نے نہیں کیا۔ جب انہوں نے انڈین اسلحے ان کو دیے اور اپنی جو ہے نا وہ جگہ، اپنی ریاست ان کو دی کہ آؤ یہاں پہ آ کے ٹریننگ کیمپس لگاؤ اور پاکستان میں جو ہے نا وہ حملے کرو، جب انہوں نے ہماری مساجد پہ حملے کیے، جب انہوں نے ہمارے خانقاہوں پہ حملے کیے، جب انہوں نے ہماری جو ہے نا وہ مجالس پر حملے کیے، جب انہوں نے ہمارے جمعے پہ حملے کیے، خود کش حملہ پر کیے، ان لوگوں کو شہید کیا جن کا سیاست کے ساتھ، جیو پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، تب بھی کسی عالم میں دین نے جو ہے نا ان کو غلط نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، خلافت قائم کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے ہماری 2 ایجنسیز میں خلافت قائم کی تب انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ جب انہوں نے 5 دفعہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے بٹرے کیا، ہمیں دھوکہ دیا، تب انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ حالانکہ اسلام قرآن مجید فرماتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ وعدہ خلافی کرنے والے کو مطلب بہت زیادہ غلط کہا گیا ہے، تو انہوں نے وعدہ خلافی پہ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ اب جب پاکستان نے ریٹیلیٹ بیک کرنا شروع کیا تو یہ سارے رونا شروع ہو گئے کہ وہ ہمارے کلمہ گو مسلم ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ ہماری امت ہے، مسلم بردرہڈ انہوں نے شروع کر دی۔ یہ رو رہے ہیں، فیک نیریٹو پھیلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو پاکستانی آرمی ہے اس ایول آرمی، یہ جان بوجھ کر مسلم کو جو ہے نا وہ شہید کر رہی ہے، اور یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں طالبان کو کہ طالبان نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ دے کریٹ دیئر اون سنیریوز، یہ خود بم دھماکہ کرواتے ہیں، خود ٹیررسٹ پیدا کرتے ہیں، اور پھر خود ہی جو ہے نا وہ افغانیوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی اوقات ہے۔ اب آ جائے خامنہ صاحب کی شہادت پہ۔ خامنہ صاحب کی شہادت ہوئی، میں نے سپورٹ کیا، اب تقریباً پاکستانی ساری یوتھ نے سپورٹ کیا، کیونکہ وی ڈونٹ فالو اینی فکنگ فرقہ سسٹم۔ جب میرے استاد محترم مولوی اسحاق صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ روتے رہیں، کوئی یہ اہل حدیث روئیں، بریلوی روئیں، دیوبند شیعہ جو مرضی روئیں، یہ یہ مر جائیں، لیکن جو ہے نا جو ہم نے جو فرقہ واریت کو پیر کے نیچے کچل دیا ہے وہی ہمیں کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو ہم یہی چیز بتائیں گے کہ ہم نے تیرے دین کے اندر جو فرقے تھے ان کو کچل کے رکھ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جو کلمہ گو ہے وہ بس مسلم ہے۔ تو خامنہ صاحب شہید ہوئے تو سارے لوگوں نے، یہ جتنے بھی منافقین تھے، ایون میرے کلوزلی ریلیٹڈ ملے بھی، انہوں نے مجھے پرسنلی فون کر کے بھی کہنا شروع کر دیا کہ بھائی وہ تو کافر ہے، وہ تو شیعہ ہے، 2 ظالم لڑ رہے ہوں تو اگر ایک مرے تو خوش ہونا چاہیے، اگر دونوں مر جائیں تو زیادہ خوش ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا انہوں نے عراق میں سنی مسلمس کو قتل کیا، انہوں نے شام میں مسلموں کو قتل کیا، انہوں نے لبنان میں شیعہ ملیشیا کھڑی کر دی، انہوں نے پاکستان میں شیعہ ملیشیاز کھڑی کر دی، وہ تو شیعہ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ صرف جان بوجھ کے کھیل رہے ہیں۔ مطلب ایک شخص جو اپنی پوری فیملی کو قربان کر گیا اپنے ملک کی خاطر، اپنے دین کی خاطر، اور پیچھے نہیں ہٹا، ابھی بھی اسے ہمیں لیجٹمیسی چاہیے پاکستان کے ان ملوں سے جو کہ طالبان کو خلافت کا صحیح حقدار ٹھہراتے ہیں کہ خامنہ صاحب جو ہے نا وہ کافر تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ ان کے منہ میں جو ہے نا وہ وہی گارا ڈالے جو جبرائیل نے فرعون کے منہ میں ڈالا تھا جب وہ غرق ہو رہا تھا۔ تو یہ لوگ اتنے کمینے اور بے غیرت ہیں۔ یہ ابتسام لائی ظہیر یہ بھونک رہا ہے کہ انہوں نے عربوں پہ حملہ کیوں کر دیا، تو کیوں نہ کریں عربوں پہ حملہ، کیوں چھوڑ دیں عربوں کو؟ تمہیں انٹرنیشنل لاز کی بڑی پڑی ہوئی ہے ادھر بیٹھے ہوئے، who the hell are you، ہو کون تم؟ جب 80,000 فلسطینین بچوں کو جو ہے نا وہ پیس دیا گیا، ایک ایک بچے پہ جب 70,000 گولیاں، ایک ایک بچے کو ماری گئی 70 گولیاں، جب پوری پوری میگزین خالی کی گئی ایک ایک بچی پہ، ہند رجب کا جا کے قصہ سن لو، تو تب تمہارے ان عربوں نے ایک پتھر بھی مار دیا ہوتا نا اسرائیل میں، تو ہم خدا کی قسم ہم ضرور ان کو سپورٹ کرتے ہیں آج کہ ٹھیک ہے انہوں نے اس وقت جو نا یہ دکھ انہوں نے پتھر آج کہہ دو کہ وہ پتھر مار دے اسرائیل میں، انہوں نے ایک پتھر نہیں مارا۔ آج وہ کافر جب مر گیا اپنی پوری اولاد کے ساتھ، اپنی پوری خاندان 14 سال کی اپنی نواسی کے ساتھ وہ کافر مرا ہے،
तो तुम लोग कह रहे हो कि वो जहन्नम में जाएगा। खुदा की कसम, अगर वो जहन्नम में जाएगा तो मैं भी उसी जहन्नम में जाना पसंद करूँगा। कम अज़ कम उसने पिछले 2.5-3 साल से एक दिन के लिए भी उसने जो है ना वो कंप्रोमाइज़ नहीं किया फ़लस्तीनियन बच्चों और फ़लस्तीनी कॉज़ के साथ। हमें ऐसे लोग चाहिए ही नहीं है जो हमें ये कहें क्या हम तुम्हारे सुन्नी भाई हैं और साथ में बच्चे हमारे मरते रहे और चुप करके वहाँ बैठे रहे। इवन यार गोरा तक, गोरे लोग जो है ना वो बेचारे रो रहे हैं, वो उन्होंने इतनी एफर्ट्स कर दी और इन अरबों ने कुछ तक नहीं किया। तो मैं तुम लोगों की हकीकत बता देता हूँ खामनेई साहब की, कि उन्होंने इराक में कत्लेआम नहीं किया, इराकी कुत्ते ने इनके ऊपर हमला किया था सदाम ने, तब जाके उन्होंने जो है ना अपने मुल्क का दिफा किया था। क्या कहते हैं कि आओ आके मार दो सारे ईरानियों को, क्या क्या तुम लोगों का यही मकसद था? ये तो सामने से का बाप सारी उम्र सदाम हुसैन की झूठ पे पलता रहा है और ये दोनों भाई उसी झूठ पे पले हुए हैं। इनसे क्या ही तवक्को की जा सकती है? सदाम हुसैन की झूठ जो वो अपनी थाली में छोड़ता था, इसका बाप और ये दोनों भाई उन चीज़ों उस झूठ को खा के पले हुए हैं। मैं ये दावा कर सकता हूँ कि ये साबित कर दें कि ये उस फंडिंग से नहीं पले हुए दोनों भाई। ये आज बैठ के हमें बता रहे हैं कि वो काफिर है। और तुम्हारा बाप कौन था जो इतना बड़ा तकरीबकार था, जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले सुन्नी शिया जो है ना वो फिरकावारियत स्टार्ट की और शिया काफिर का नारा तुम लोगों के बाप ने दिया था। आज तुम हमें बता रहे हो ये वो दौर नहीं है कि तुम मदारिस में बैठ के बकवास करोगे और हम बिना मान के बाहर निकल जाएंगे। हम क्वेश्चन करेंगे और हो सकता है कि तुम लोगों को उठा के नीचे भी फेंक दे कि इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हारी औकात नीचे बैठने की है। और रही बात शाम की, शाम में आईसिस के खिलाफ उन्होंने जो है ना वो जिहाद किया था और पूरी दुनिया में सबसे ब्रूटल जो दहशतगर्द जमात थी वो आईसिस थी, उसको ख़त्म किया था। क्या कहते हैं कि मार दो सारे शियों को शाम में, छोड़ देते बाकी मुसलमान। और आईसिस जो है ना सारी दुनिया जानती है, अब अमेरिका मुसाद और CIA ने खड़ी की थी, तो उसके खिलाफ उन्होंने लड़ा था। लेबनान में उन्होंने हिजबुल्लाह को सपोर्ट किया, क्यों ना करते? मरने देते लेबनान को, तुम लोगों के अरबों के सारे छोड़ देते, उनको मरने देते। ये वो खामनेई है, ये वो काफिर है जिसने जब जब USSR रशियन फेडरेशन के गिरने के बाद जब अमेरिका वन एंड ओनली हो गया हुआ था, ऑल इन ऑल था जब, तब इसने क्यूबा के साथ जो है ना वो तजारत की, तब इसने वेनेजुएला के साथ तजारत की। ये वो खामनेई है, इसने तब नेल्सन मंडेला को सपोर्ट किया। और नेल्सन मंडेला जब अपनी तहरीक कामयाब होने के बाद इनसे मिलने आया तो उन्होंने कहा था माई लीडर, इतना अजीम बंदा जो है इनको अपना लीडर कह रहा है, और तुम लोग एक पाकिस्तान के किसी मदरसे में बैठ के बकवास कर रहे हो, भौंक रहे हो, इन चीज़ों ऐसी बातें कर रहे हो। दूसरी बात सुनो, और जब अमेरिका के खिलाफ कोई भी जो है ना वो खड़ा नहीं था हो सकता, तब इन्होंने आयरिश जो फ्रीडम फाइटर्स थे तब बरतानिया के खिलाफ उनको सपोर्ट किया। तुम लोगों की सोच नहीं वहाँ तक जा सकती जहाँ 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 उन्होंने अपने काम किए। उन्होंने कश्मीरियों के हक में जो है ना वो बयान दिए, और आज तुम हमें ये बात कर रहे हो। और तुम अरबों का एक कारनामा बता दो, हम मान लेंगे, हम छोड़ देंगे शियों को, तुम अरबों का एक कारनामा बता दो। और हमारे उस्ताद मोहतरम मौलवी इसहाक साहब कहते हैं कि ये फिरका वारियत फैलाने वाला मौलवी कभी सच्चा नहीं हो सकता। तो हम तो नहीं मानते। खामनेई साहब हमारी इस सदी के मुजद्दिद हैं, वो हमारे इमाम हैं, खलीफा हैं, जो भी बड़ा टाइटल है, और शहीद उम्मत हैं। मैं सारे वो हमारे लिए, उन्होंने हमारे दिल को तस्कीन दी है, हमारे दिल ठंडे किए हैं। जो पिछले 70 साल से जल रहे थे, उन्होंने हमारे वो दिल ठंडे किए हैं। हमें अरबों से कुछ लेना देना नहीं है, वो आज मरते कल मर जाएं, हमें कोई मसला